अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश प्रोग्राम ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का जो बाबरकत और खूबसूरत दिन है वो बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। हम टैक्स देना नहीं चाहते या फिर जो टैक्सेशन के निज़ाम है उसमें कुछ लूप होल्स हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है टैक्स की, तो मेरा ख्याल टैक्स देना कौमी फरीज़ा है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमतें बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। इस पर भी हम आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ज़ेर बहस रहेगी। साथ साथ जी शो का आगाज़ करते हुए आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। एक प्रोसेस था जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस हुआ और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके लिए भी आज बहुत क्रूशल दिन है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए उनके लिए आज आखिरी दिन है कि कागजात नामजदगी जमा करा दिए जाएँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एतराज़ात ज़रूर आए, जिसमें MQM, JUIF, PMLN, बाप पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त भी की कि जो डेडलाइन है कागजात नामजदगी जमा कराने की, जो आखिरी तारीख है जो कि आज का दिन है, इसमें मज़ीद तौसी कर दी जाए। क्योंकि ज़ाहिर है जो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जिनकी कागजाती नामजदगी जमा नहीं हो सके। तो बहरहाल जी ये एक ऐसी रिक्वेस्ट थी कि जिसे फोर्स ही नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो PTI है उसको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज एक बहुत अहम फैसला होने का दिन है। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की तरफ से हमने देखा कि उनकी जानिब से जो अहकामात दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके तहत आज फैसला सुनाया जाएगा जो कि कानून के मुताबिक होगा। और यकीनन जिस तरह का टाइम दिया गया था इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का PTI को, उसमें मेरे ख्याल से वो जो प्रोसेस था वो प्रॉपर अंदाज से नहीं करवा पाए। तो यकीनन आज का जो दिन है बहुत क्रूशल है। हम देखते हैं कि जो इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, ये एक बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है दौर, क्योंकि जिस दौर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिन हालात में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यकीनन ये काबिल सताइश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतने प्रेशर के बावजूद इस जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसको बखूबी तौर पर आगे लेके जाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जी मियाँ तारिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियाँ साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, जो आम इंतखाबात हैं, यकीनन बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस 2024 की तरफ बढ़ रहा है और बड़े बखूबी अंदाज से बढ़ रहा है। वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे एलिमेंट्स के जो इलेक्शंस को डीरेल करना चाहते थे वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और यकीनन ऐसा कोई भी जवाज़ कि जो इलेक्शंस को डीरेल करता हो या डिले करता हो, उस तासर को अब ज़ाइल किया जा रहा है हर लिहाज से। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान एक ऐसे प्रोसेस की तरफ जा रहा है जो जमहूरियत को ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो इबहाम थे, जो चीजें, जो बाज़ात कोई गलत खबरें फैलाई जा रही थी, वो सारी मेरा ख्याल है दम तोड़ती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं वो उस पर काम होना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान इस इलेक्शन प्रोसेस में पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं वो ले भी लिए हैं और जमा भी करवाना शुरू कर दिए हैं। तो उसका आज आखिरी दिन है जो है फॉर्म जमा करवाने की। और फिर उसके बाद हो सकता है कि आज शाम तक जो है ये एक आध दिन की तौसीक भी कर दी जाए। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अगर मेरा ख्याल है कि जमहूरियत प्रोसेस को इस तनाजुर में अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो तसल्सल है वो जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ मेरा ख्याल है जो जमहूरियत के इस तसल्सल में जो प्रॉब्लम थे, जो इश्यूज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता छटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि जब इस 4, 5, 6 प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे तो उस वक्त तक हमारी जमहूरियत इतनी मुस्तहकम हो चुकी होगी कि हमें फिर परेशानी नहीं होगी। हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं वो भी एड्रेस हो चुके होंगे, उनको उसका हल भी होगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी एड्रेस कर लिया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि ये एक अच्छा अमल है और इस अमल को चलता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जी पाकिस्तान की अवाम की जो अभी तक जो मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला माशी मसाइल थे। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ
केयर टेकर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अमल किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे अब पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ कि अभी 3-4 दिन में जो हमारी स्टॉक में कोई 3 से 4 हजार का जो आया लॉस हुआ है स्टॉक में, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी हमारे यहाँ जो बेयकीनी की रही फिजा है उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को इस बेयकीनी के अमल को जरा मेरा ख्याल है कि कम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो तेजी के साथ तरक्की कर रहा है उसमें बेहतरी आएगी। तो बिल्कुल इसको ठीक। इस तराजुर में अगर देखा जाए तो ये अमल जो है, जमहूरी अमल जो है, वो बहुत अच्छा है और कामयाब होगा। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जी कि आज चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने के अहकाम जारी किए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कानूनी मद में जो भी फैसला है उसे आज सुनाया जाए, ताकि इसे मजीद डिले ना किया जाए। और जो आवाज़ें पीटीआई की तरफ से उठ रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, और ये सारी जो आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों को भी बिल्कुल अब जवाब मिल जाने चाहिए। क्या कहेंगे आज का जो ज़ाहिर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज जो भी फैसला देता है उसके बाद बल्ले का निशान मिलता है नहीं मिलता, ये भी क्योंकि ज़ाहिर वक्त तो बहुत दिया गया था पीटीआई को कि इंटर पार्टी इलेक्शंस भी करा दिए जाएं, लेकिन वो भी सीरियस नहीं लिया गया। मेरा ख्याल है कि ये मैं जाती तौर पे एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही शायद सियासी जो बालग नजरी होती है उससे काम नहीं दे रही, ठीक है। और हर बंदा देखिए जो काम वो कर रहे होते हैं, पूरा हर जो प्रोसेस हो रहा है, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, मेरा ख्याल है कि उसको वो हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कानून को के मुताबिक चलाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का जो लॉ है, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो एक 73 का लॉ जिसमें लेटेस्ट चीजें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है कि उसको 23वीं तरमीम है, 24वीं तरमीम है, उसके बाद जो अब चीजें हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है इनको कानून के मुताबिक देखना चाहिए। जब वही कानून वो उनके किसी दूसरे के लिए ठीक होता है तो उस पर वो कहते हैं कि जी ये अदलिया और ये सारे इदारे जो हैं वो के लिए लाडले हो गए हैं। और यही चीजें जब उनके हक में होती हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं जी हमें तो कानून की वो हुई है, हमारी फतह हुई है, कानून के मुताबिक फतह हुई है। तो इन प्रोसेस को मेरा ख्याल है कि एक तनाजुर में इसमें बेहतर देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा, जो भी चीजें होगी उस पर अमल करना चाहिए। ना कि ये हो कि सुबह फैसला हो और दोपहर में फैसला हो और शाम तक आपने सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे हर जगह जाके। और फिर एक और प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो खुद जाके कानून कोर्ट में जाके उस हुकूमत के उस प्रोसेस के अगेंस्ट वो पिटिशंस डाल देती हैं। और उसकी वजह से इवन अभी जो इलेक्शन के हवाले से जो सबसे बड़ी खतरनाक किस्म की पिटिशन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि जी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो रोका जाए। तो अब मसला ये कि प्रोसेस रोक दिया जाएगा तो फिर जमहूरियत और उसका जो एक उसका नुकसान था वो तो पूरे कौम ने भुगतना था ना। और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो लॉयर्स हैं, जो लोग इस वक्त मेरा ख्याल उसको लीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल उनको शायद कुछ अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और उसके लिए कैसी कुर्बानियां हुई हैं। बीबी शहीद हुई हैं, उसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक अदालती, जिसको खुद अदालत ने एडमिट किया है कि अदालती कत्ल था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग को देखा जाए, नून लीग ने बहुत सफर किया है, कभी भी उनकी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया गया। यही वजह है कि जो पाकिस्तान की अगर 70 साल या 75 साल तारीख को देखा जाए, जो काम कभी नहीं हुए थे वो नून लीग के दौर में काम हुए, पाकिस्तान में तरक्की हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये दहशत गर्दी का एक ऐसा प्रोसेस था, इतनी एलिमेंट था कि जिसको कभी भी किसी ने उसको नहीं किया। लेकिन नून लीग की जो गुज़श्ता गवर्नमेंट थी, जिसमें 2013 से 2018 तक, जिसमें एक साल कम उसको हटा दिया गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका एक बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा होना। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में सारे इस जो प्रोसेस है
उसको ये उन्होंने अमल को आगे बढ़ाया कि पाकिस्तान में तरक्की जी। और खुशहाली जो है वो आए। तो सही, मेरा ख्याल है सही। कि आप जो भी किसी भी तजर्बा करना चाहते हैं कुछ भी करें, लेकिन वो तजर्बा ज्यादा बेहतर होगा जो पाकिस्तान की आवाम की फेवर में हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां तारिक साहब, चूंकि और भी जो न्यूज़ स्टोरीज हैं उस तरफ नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये एक न्यूज़ बाइट है जो कहती है जी कि जलसे की इजाज़त ना देने की कोई पॉलिसी नहीं, तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन से रोकना गैर कानूनी होगा, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का। और यकीनन ये उन्हीं बातों को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो अब कैंपेन चलाई जा रही हैं जिसमें कोर्ट का जो फैसला है वो सामने है और वाज़ेह है कि अगर बानी चेयरमैन पीटीआई नहीं लड़ सकते, साबिक चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो नहीं लड़ सकते इलेक्शंस, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही या फिर जो पूरी पीटीआई की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी डीरेल किया जा रहा है या उसे प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये तो आपको 9 मई करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था, ठीक है, कि एक ऐसा आपने काम किया और उस पर अब अगर कोई बंदा कहता है जी मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं या मैं इसमें वो शामिल नहीं हूं, तो मेरा ख्याल है कि अब इन चीजों को हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके जो सबसे बड़ा 9 मई का जो सबसे बड़ा हुआ, जो सुबह आपका एक वीडियो मैसेज था जी। उसने पाकिस्तान में उस नौजवान नस्ल को प्रोवोक किया कि वो उठ के बाहर निकले और आग लगा दे, ठीक है। अच्छा ये जो मैसेज है, लेकिन अब अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरा तो ऑफिस में, तो आपने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि अब बाहर निकलें और छोड़ना नहीं है किसी को और ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने किया और अगर आप आज उसको कहते हैं जी मेरी गलती है, क्योंकि होता ही है कि ये सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन होती है और अदलिया में जाके पांव पड़ने के और दूसरे काम करने के वो एक अलग कैंपेन होती है, ठीक है, कि जी मुझे माफ कर दिया जाए। मुझे हर कि जो अदलिया के फैसला हुआ है उसके बाद ये कहा जाता है जी इसको जी खत्म कर दिया जाए और मुझे जी माफ कर दिया जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों को आपको थोड़ा पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी कोर्ट में जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा जो उन्होंने कहा कि उसका फैसला किया, फिर उसको फेस किया। इसी तरह देखिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो किसी भी फैसले में किसी भी अदालत में जाके उस फैसलों को देखें। यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाया गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफा हटाया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब मसला ये था कि अगर आपको जमहूरियत तरीके से पॉलिटिकली आपको हुकूमत से हटाया गया, जो अपोजिशन ने तमाम नंबर्स चेंज पूरे करके, तो उसको आपने इंटरनेशनल एक वो है अपना कंस्पिरेसी करार दे दिया। फिर उसके हर मसला ये कि उस जो एक साजिश करार दिया, उस साजिश में आपने ये काम किया कि 15 दफा तो आपने अपना मौकफ चेंज किया, ठीक है। कभी आप अमेरिका के खिलाफ कहते हैं, कभी आप पाकिस्तान के इदारों को कहते हो, कभी आप अदलिया को कहते हो। बात यह है कि अगर आपके लिए उसी रात को के अदलिया खुल गई हैं तो भाई वो आपको ही प्रोटेक्ट करने के लिए थी ना। आप तो कोर्ट में गए ही नहीं। आपने क्या किया कि जमहूरियत पे शबखोन मारा और आपने पार्लियामेंट ही जो है रिमूव कर दी, ठीक है, जो कि कानून के मुताबिक हो ही नहीं सकता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको उस फैसले को किया खत्म किया, तो मेरा ख्याल है कि अब उसको उस पर आप कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ही गलत है। ये चीजें मेरा ख्याल है सबसे पहले एक पॉलिटिकली जो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ जो है वो करती है, साजिशें करती है, वो पाकिस्तान कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून के मुताबिक हो। तो फिर मेरा ख्याल है इस प्रोसेस को भी मेरा ख्याल सोचना चाहिए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपकी जो सियासत है उसमें कोई गुंजाइश है या नहीं। और दूसरी बात ये कि हमें इन चीजों से भी इससे कतई नजर कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल चुकी है, ये मिल चुकी है क्या। लेकिन अगर आपने इलेक्शन प्रोसेस ही नहीं सही किया, ठीक है, इवन कहा यह जाता है कि वो जो उनका जो कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमिश्नर था वही गैर कानूनी था। तो उस गैर कानूनी इक़दाम के साथ अगर आपने किया और आज अगर कोर्ट से आपको एक फैसला होता है तो मेरा ख्याल है उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल आप इसके खिलाफ कोई मुजाहरे कर दें या इसके प्रोसेस के खिलाफ कोई और इक़दाम करें। तो मेरा ख्याल है ये अब हमें इस रवायतों को
ختم کرنا چاہیے. ایون گزشتہ جو 8-10 سالوں میں جو پاکستان کی سیاست کو جو پراگنڈا کر دیا گیا, میرا خیال اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس لڑائی کو, اس سیاست کو سیاست رہنا چاہیے, ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل پوری دنیا میں اگر اس پروسیس کو اگر دیکھا جائے کہ سیاست ہوتی ہے کی جاتی ہے, اور دیکھیں آپ سیاست کے لفظ جس کو آپ مذاق مت بنائیں, دنیا کے سب سے بڑے جو سیاستدان تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, جنہوں نے صلح حدیبیہ کیا. آپ اس وقت صحابہ جو تھے ساتھ میں, وہ سب اس پہ ناراض بھی ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, نقصان تو اس میں ہمارا ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا تم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کی جائے, ان کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کی جائے, تو میرا خیال ہے یہ سیاست جو ہے یہ عوام کی خدمت بن جاتی ہے. دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے بنائے ہوئے سسٹم جو ہیں وہ آج بھی پوری دنیا اس کو پھر رائج ہیں. ان کے ویژن جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا اس کو ترقی حاصل کر سکتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس پر عمل کر کے اس ویژن کو, ان کی سوچ کو اپنے ملک پہ کیوں نہیں لاگو کر سکتے؟ بے شک, بالکل ٹھیک. اچھا جی, چونکہ موونگ آن ٹو آر نیکسٹ سٹوری, میں پوچھنا ہی چاہوں گا, بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے. آرمی چیف صاحب نے کہا الیکشن نہیں رکیں گے. پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی اور گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا. الیکشنز نہ رکنا, ملک کے جو سپاہ سالار ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز ہر حال میں ہوں گے. کسی ایسے فیکٹر کو جو کہ اس کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے یا پھر ڈیلے کرنا چاہتا ہے, ان پر غور و فکر نہیں کی جائے گی, نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ ایسا کوئی بھی پروسیس یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ڈیلے کیا جا سکے. تو اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آرمی چیف صاحب کی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے ایون ان کا جب سے وہ آرمی چیف بنے, ان کا سوچ اور ویژن بڑا کلیئر ہے. جی, وہ پاکستان میں جو پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس تناظر کو میں کچھ لوگوں کو اگر دیکھیں گے, میری کسی کو اگر شکل پسند نہیں ہے, یہ میں اگر کسی کے لیے بہت اچھا نہیں ہوں, کیونکہ میں ان کی جو جس طرح ماضی میں ان کو گود میں لے کے سیاست کروائی گئی وہ والا کام نہیں ہے. تو پھر بھائی آپ کی سیاست اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ نے اداروں کے کندھے پہ بیٹھ کے سیاست کرنی, تو ایسے نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اداروں کو بدنام کی ہے سب سے زیادہ, ٹھیک ہے. اور اگر جن لوگوں نے ان اداروں کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست کرنی چاہیے. لیکن سیاست میں وہ جو ایک جسے کہا جاتا ہے کہ سازشیں اور کانسپرنسیز جو تھی لائی گئی, وہ نہیں. آرمی چیف کا یہ ایک تو امریکہ کا یہ دورہ اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پروسیس کو, ان کے دورے کو اس تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے کہ ایک تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ بڑا جو ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, اس میں بھی انہوں نے بڑا پاکستان کا موقف جو ہے ان کے سامنے, کشمیر پر بھی بات چیت ہوئی. جی تو امت مسلمہ کا جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو بھی کیا, پھر کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی. تو بالکل یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری طرف ایک چیز جو حمید صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ان کا یہ دورہ امریکہ بڑا کامیاب جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو انڈیا میں جو خلاف سازشیں شروع کر دی گئی ہیں ان کے دورے کے خلاف, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پاکستانی قوم اور پاکستانی میڈیا پہ بھی کو بھی نظر رکھنی چاہیے, اور اس کے خلاف جو ہے پاکستانی ہمیں جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے. کیونکہ انڈین میڈیا نے اس وقت پاکستان کے خلاف, یہ اپنا ہماری رینجرز کے خلاف پاکستان میں جو اپنے ملک میں انہوں نے دہشت گردی کروا کے وہ پاکستان پہ الزام لگائیں گے. اور کیونکہ آگے آپ کو پتا کہ آنے والے دنوں میں ان کا الیکشن پروسیس بھی ہونے ہو رہا ہے, فالک فلیگ آپریشنز کا سہارا لیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو یہ چیزیں جو بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو آرمی چیف کا یہ بیان پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اداروں کا
वो मौक़िफ़ सामने आया है जी। जो पाकिस्तान में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें अब मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को जिन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया, जिसकी सूरत हाल हम ये देखते हैं कि कराची में अगर हम देखते हैं, कराची हो या सिंध पूरा, जी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है पिछले 15 साल हो गए, और उसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक एलिमेंट में मैं कहता हूं कि उन्होंने बड़ा कामयाब काम किया है। वो एक तो कराची में ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, और दूसरा थ्रू जी, आउट जी। सिंध में जो हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सही। मसला ये है कि वो उन्होंने जो काम किया है वो मेरा ख्याल है, लेकिन उनको काम मजीद बहुत अच्छा होना चाहिए हो राइट, सकता राइट। था। बिल्कुल लेकिन ठीक है, सिर्फ इन दो बिल्कुल ठीक चीजों, है। इस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग ने माजी में जो काम किया जी, है, जी। जिसको आज भी कहा जाता है शहबाज स्पीड को देखा जाता है के नाम से, इसके अलावा उन्होंने केपीके में इवन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो काम किया हुआ है जी। पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो अवाम के सामने जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी ने 10 साल राइट, बिल्कुल केपीके में ठीक। हुकूमत की है, जी, जी। और उसका उन्होंने अगर काम नहीं किया तो फिर उनका इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा बिल्कुल ना। ठीक है मियां तारिक साहब, पॉइंट वेल टेकन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। और यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे टैक्स और टैक्स देना क्यों जरूरी है, इस पर डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ब्रेक से पहले अनाउंस किया था कि टैक्स जो निज़ाम है उस पर बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स हम देना नहीं चाहते। कलेक्टिवली अगर बात करें बहैसियत कौम, तो मेरे ख्याल से हर शख्स ये चाहता है कि जो टैक्स की मद में पैसे हैं वो कहीं ना कहीं से बचा लिए जाएँ, या फिर टैक्स एवेड करा दिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात करें, वहाँ भी ये तासुर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टैक्स मेरे ख्याल से देना एक कौमी फरीज़ा है, और अगर इसे फरीज़ा समझ के नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत वक्त है या कोई भी हुकूमत है दुनिया भर की अगर बात कर लें, जो हुकूमतें काम करती हैं, वो टैक्सेशन के निज़ाम को पर अगर बेहतरी आए या बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर रहा हो तो हुकूमत भी बेहतर परफॉर्म कर पाती है। बहैसियत कौम अगर बात की जाए, हम टैक्स देना नहीं चाहते मगर सवाल करना ज़रूर चाहते हैं, गिले और शिकवे ज़रूर रखते हैं कि हुकूमतें जो फैसिलिटेशन होनी चाहिए वो नहीं दे पाती आवाम को। तो कहीं ना कहीं ये इस पूरे प्रोसेस में हमारी अपनी जिम्मेदारी जो है उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है कि गलती कहाँ होती है। फिर अगर टैक्सेशन के निज़ाम की बात की जाए तो ये भी कह के टाल दिया जाता है कि बहुत मुश्किल निज़ाम है, मैं क्यों पैसे खर्च करूँ और मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ। तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो बहाने हैं टैक्स ना अदा करने के वो बहुत ज़्यादा हैं। इन सारी सिचुएशन में जो सफ़र करती हैं वो ज़ाहिर हुकूमतें हैं, क्योंकि फिर कर्जे लेने पड़ते हैं, दूसरे मालिक से एड लेनी पड़ती है, तो यकीनन एक मुश्किल कैफियत खड़ी हो जाती है हुकूमत वक्त के लिए कि अगर टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं है या टैक्सेशन
اس انداز سے نہیں ہو پا رہی یا ہمارے لوگ ٹیکس نیٹ پہ نہیں آنا چاہ رہے تو یہ بہت مشکل صورتحال کھڑی کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور کاشف ممتاز صاحب, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے. انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ کا. بالکل جی. انور صاحب, ٹیکس نہ دینا ہم کہیں نہ کہیں بڑا انڈیو پریشر حکومتوں پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہتے, ٹیکس کا جو نظام ہے اسے بہتر نہیں بنانا چاہتے, خود ہم ٹیکس چوری میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. یہ بھی ایسے تاثر ایگزسٹ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کہتے ہیں جی جتنا میرا ٹیکس بنتا ہے, یہ بھی بات چیت ہوتی ہے, اپنے لائرس کو کہہ دیا یا کسی کو بھی کہہ دیا کہ جی مجھے اس سے ایویڈ کرانے کی کوشش کی جائے, پھر ان فیکٹر سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے جو کہ ٹیکس نظام کا حصہ ہیں. یہ جو ساری پریکٹسز ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت مشکل صورتحال کھڑی کر دی ہے حکومتوں کے لیے کہ وہ کس طرح پرفارم کر پائیں, جو ڈیو فیسیلیٹیشن ہے وہ کس طرح دی جائے عوام کو؟ بیسیکلی آپ کی جو بات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پیرائے میں اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو سمجھنے کی, بیسیکلی کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوا. کلچر نہیں ڈیولپ. اوور دا پیسج آف ٹائم یہ چیز ڈیولپ نہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ ہم نے ڈیسیجن لیے, لوگوں نے اس کو کنسیو نہیں کیا اور جو ہے وہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا. اچھا, جب آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ملک کا ایک اسٹرکچر ایک گھر کا اسٹرکچر ہوتا ہے. جی. جس طرح گھر میں ایک بجٹنگ ہوتی ہے, جس طرح گھر میں ایک انکم آتی ہے, گھر کے اخراجات ہوتے ہیں, آپ اسی کی لائٹ میں چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور جو لوگ ہمارے دوست لون لینے, پرسنل لون لینے, کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کے عادی بن جاتے ہیں, وہ پھر جو ہے نا اپنی آمدنی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. جی. وہ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کا نظام بھی یہی ہوا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حکومتیں کیسے چلیں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ حکومتوں نے جو پچھلی حکومتیں انہوں نے وہ کام نہیں کیے جس سے ٹیکس کلچر بڑھے, ایک کانفیڈنس بلڈ ہو اور لوگ ٹیکس دینے کی طرف آئیں. دوسری بات ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, اگر یورپ جائیں, آپ دوسری جگہ جائیں, تو ٹیکس دینا جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ ہے اور سسٹم آپ کو ڈریگ کرتا ہے. اگر ہمارے یہاں سسٹم اتنے ایزی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے کسی طرح بھی ڈیسیو کر سکتے ہیں. اب ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اب لوگوں کے لیے سفوکیشن لوگ فیل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان مطلب اکنامک طور پہ تو کراس روڈ پہ ہے اس وقت, بڑے میجر ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, لینے بھی چاہیے, اور چیزیں پازیٹیو طرف جا رہی ہیں. لیکن ایک بائی اینڈ لارج لوگوں کو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینے کی طرف راغب نہیں ہیں. اس راغب ہونے کے لیے حکومت کو کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے, پھر اس کے ساتھ ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے. انسینٹیوائز کہ جی کیا آپ دے رہے ہیں, کیا آپ کو مل رہا ہے, اور اس کے بعد ٹرانسپیرنسی ایک بہت بڑا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں ٹرانسپیرنسی کو بھی ڈسکس کروں گا, لیکن اگر میں ٹیکسیشن کی بات کروں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک بڑا حصہ ملک کا ٹیکس نظام سے باہر ہے, ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہے. میں اگر ٹیکسیشن کے مسائل کی بات کروں تو عوام, جو غریب عوام ہے وہ تو ہمیشہ یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ جی ہم سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر بات کریں ایلیٹس کی تو وہاں یہ سسٹم ایٹ پار کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اگر بات کریں ایلیٹس کی تو ظاہر ہے وہ ٹیکس ایویژن اور یہ سارے جو معاملات ہیں, اور پھر غریب طبقہ کہتا ہے جی ہم اس پورے معاملے میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں وہ اس طرح, ہم تو ٹیکس دیتے ہیں. بالکل دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس نظام کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ہیو سے کلیکٹ کریں اور ہیو ناٹ پہ اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس کا ایک راستہ نکال لیا ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ آپ کی کنزمپشن بیسڈ ٹیکس ہوتا ہے. آپ کوئی اپنی گروسری خریدیں اس پہ ٹیکس ہے, آپ کھانا کھانے جائیں اس پہ ٹیکس ہے, آپ پیٹرول لیں اس پہ ٹیکس ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ عام, اگر میں کوئی اچھی انکم ہے میری اور دوسرے کسی کی انکم اچھی نہیں ہے تو وہ بھی وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس, تو اس کو برڈن فیل ہوتا ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ یار میری آمدنی بھی اتنی کم ہے اور مہنگائی بھی اتنی بڑھ گئی ان ٹیکسز کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے ٹیکس ریٹ بھی زیادہ ہیں. تو یہ جو ایک لوگوں کی کمپلین ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ان ریٹرن کچھ مل نہیں رہا. اگر ٹیکس نظام صحیح ہو, کلیکشن صحیح ہو, اب اگر آپ دیکھیں پاکستان کی آلموسٹ 250 بلین کی آبادی ہے, اور اس آبادی کے اگر آپ دیکھیں تو 1% جو ہے آپ کا ٹیکس فائلرز ہیں, جو کہ کسی طرح بھی کوئی ایکویشن بنتی نہیں ہے اس کی. تو اس ایکویشن کو بڑھنا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکس میں لوگوں کو لانا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیکس مطلب یہ ہے کہ جی میری آمدنی ایک زیادہ ہے تو آئی ہیو ٹو پے مور ٹیکس. اور یہ جو ہے فنومنا جو ہے, اچھا گورنمنٹ آتی ہیں وہ ایزی اپنا ایک پلان کر لیتی ہیں کہ جی ہم کنزمپشن پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کنزمپشن بہت ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا جو سفرر ہوتا ہے وہ جو ٹیل پہ ہمارے یہاں, اس لیے پاکستان میں ٹیل پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن کو ہم اپلفٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ جو ایک بارڈر لائن ہے, پاورٹی لیول کی لائن ہے, اس سے ہم اس کو پل بیک نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ پل بیک نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹیکس صحیح کلیکٹ نہیں ہو رہا, جو ایکسچیکر میں آ نہیں رہا, اور پھر لوگوں پہ اسپینڈ نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. انور بھائی, چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم ٹیکس نظام کی بات کریں یا پھر ٹیکس اویئرنیس کی بات کریں, یہ زیادہ بہتر ورڈ ہے کیونکہ ٹیکس اویئرنیس کی اگر بات کریں, کیونکہ عوام کو
جب بات آتی ہے کہ ٹیکسیشن کس طرح کی جاتی ہے, یہ عمل کیا ہے, اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, تو میرا خیال کلو لیس ہے. کوئی بھی ایک پڑھا لکھا شہری بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ جی میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اویئرنیس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں آگاہی کا تو ہمیشہ عمل چلتا رہنا چاہیے, اور آگاہی اور اویئرنیس جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہمیشہ ہونی چاہیے. ہاں اس کی ڈائمینشنز چینج ہونی چاہیے, اس کے طریقہ کار چینج ہونے چاہیے. اب اگر آپ پاکستان ٹیکس بار کی بات کریں تو میں نے ابھی 2 مہینے پہلے ہی چارج لیا, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ آگاہی دیں ڈفرینٹ پروگرامز کے ذریعے, ڈفرینٹ سیمینارز کے ذریعے, کہ آپ کو ٹیکس دینا جو ہے نا, آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکس مدد دیا جائے, پاکستان سسٹینیبل, اگر آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان سسٹینیبل ہو تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. ہم آج کل اس بات پہ کام کریں گے بھائی ٹیکس دینا ضروری ہے ورنہ قرضہ مجبوری ہے. صحیح. تو اگر آپ کے پاس انکم نہیں ہوگی تو آپ اس ملک کی اس کو کیسے چلائیں گے؟ تو انکم ضروری ہے, اور لوگوں کو یہ, اچھا لوگ جنرلی اگر ہم ان سے 1 to 1 بات کریں نا تو لوگ دینے کو تیار ہیں, لیکن ایک وہ ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اگر تم نے نہیں دیا تو میں بھی نہیں دوں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں صرف آگاہی کی ضرورت ہے, اور آگاہی حکومت کی طرف سے, اور ہم تو اپنا ایز اے نان پروفٹ باڈی ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ٹریننگ کا بھی فقدان ہے اس پورے عمل میں؟ اگر بات کی جائے تو چاہے وہ صحافی حضرات ہیں, سول کمیونٹی ہے, سول ایکٹیوسٹس ہیں, یا پھر سول سوسائٹی ممبرز ہیں, یا پھر کوئی بھی واک آف لائف کے جو لوگ ہیں ہمارے, بڑے باشعور ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, جس طرح آپ نے کا ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آئی تھنک اس پورے پروسیس میں ان کو ٹرین ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا ٹریننگ کا بھی فقدان موجود ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیں ٹریننگ اگر آپ دیکھیں نا تو ٹریننگ کا ایک ایلیمنٹ جو سب سے بڑا ہے کہ آپ اپنا ریٹرن میں خود فائل کر سکیں. یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, یہ دنیا بھر میں لوگ اس میں آگے ڈیولپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. آن اے کلک آف اے بٹن, آن اے اسکرین دے ہیو فائلڈ دیئر ٹیکس ریٹرن. پاکستان میں ابھی تک لوگ اس ڈر میں ہیں کہ اگر یہ میں نے کلک کر دیا تو گئے ہی نہیں, کبھی اس راستے گئے نہیں. وہ ٹریننگ اس حد تک ان کو چاہیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پر ٹیکس کتنا لگتا ہے, میری آمدنی پہ یہ ریٹ کیا ہے, خود سے کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے. سسٹم آپ کیلکولیٹ کرتا ہے. سسٹم میں اندر جانے میں وہ اس جو نا سوئمنگ کرتے ہوگا پہلی دفعہ پانی سے, سوئمنگ پول پہ جاتے ہو اور ڈرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے. تو وہ سپورٹ ٹریننگ کی صورت میں ہونی چاہیے, اور وہی آگاہی کا بھی پارٹ ہے. اسی طرح کے کلچر ڈیولپ ہو, ٹریننگ ہو کہ ان کو ٹیکس ریٹرن اپنا خود فائل, ان کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے خرچہ کریں, وہ اپنا ٹیکس ریٹرن خود فائل کر سکتے ہیں. اور ایویان ویب پورٹل پہ آپ سہولت موجود ہے, ایک ان کا ایپ بھی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کی پراپر ٹریننگ, اس کی پراپر آگاہی اور اس کی اویئرنیس کریٹ نہیں ہو رہی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اگر ڈاکیومنٹیشن کی طرف آؤں, بہت اہم مسئلہ ہے, پاکستان نے بہت اسٹرگل بھی کی ہے, کوئی بھی حکومت ہو اس نے بہت اقدامات کرنے کی کوشش کی. حکومت وقت بھی اس وقت بھرپور طور سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایسے فیکٹرز تھے کہ جو اس ڈاکیومنٹیشن کا حصہ نہیں ہیں, پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرف بھی کریک ڈاؤنز کیے گئے, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤنز کیے گئے. اب ڈاکیومنٹیشن کی اگر بات کریں, کتنا اہم ہے کہ جو بزنسز بہت اچھے انداز سے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں اپنا کبھی کوئی ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کراؤں, میں ٹیکس نیٹ میں بھی آؤں, میں رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے شاید میرا خیال اس سے بھی گھبراتے ہیں, پیسے بھی بچاتے ہیں. تو اس طرف کس طرح لایا جائے عوام کو کہ ایٹ لیسٹ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن تو پوری ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے پاس کوئی میرے خیال میں 2003 سے ایک ایسا سسٹم ہے نادرا کی صورت میں جس کو پراپر یوز نہیں کیا گیا. اگر یوز کیا جائے تو ڈاکومنٹیشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بالکل ایسے. جیسے کہ ڈاکومنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے جو ہے وہ کارڈ سے, آپ کے سوشل سیکورٹی کارڈ جو ہمارا CNSE کہلاتا ہے اس سے ڈاکومنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا جب وہ ڈاکومنٹیشن سٹارٹ ہوگی اور وہ انٹیگریٹ ہوتی جائے گی دوسرے اداروں کے ساتھ, تو پھر وہ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہوگا نہیں. تو بیسکلی آپ جتنا اسٹرینتھن کر سکتے ہیں نادرا کو اسٹرینتھن کریں, جتنا ٹیکنالوجی بیس کر سکتے ہیں نادرا کو کریں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. ہوا یہ کہ اس پیسے ٹائم میں جس سپیڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کام نہیں ہوا, لیکن نادرا میں جس سپیڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ سپیڈ پہ کام نہیں ہوا. اب وہ اگر سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے, مختلف ادارے اور نادرا انٹیگریٹ ہو جائے, جب انور جو ہے ان کا جب اسکرین کھولی جائے تو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے, میں نے کتنی پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے کی ہوئی ہے, میں نے کون سے ٹریول کیا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں جب آ جائیں گی, اب دنیا یہاں پہنچ چکی ہے بہت پہلے, ہم ابھی تک وہاں اسٹرگل کر رہے ہیں پہنچنے میں. تو وہ پہنچنے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ڈیلیز کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیلیز والا ہے وہ پاکستان کے ڈاکومنٹیشن کو روک رہا ہے اس وقت. جتنا ہم ٹیکنالوجی کے, میں ہمیشہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں, ٹیکنالوجی کو آپ اس میں انکلکیٹ کریں گے, آپ ٹیکنالوجی کو انوالو کریں گے, اتنا آپ کے لیے بہتر رزلٹس آئیں گے. اور اچھا اس میں
جو اچھی چیز ہے وہ ٹائم بہت کم لگے گا. جو ہم نے لیپس کر دیا ٹائم, ہم اس ٹائم کو بچا لیں گے. اس لیے اگر ہم وہ کنونشنل اسٹائل میں جائیں گے تو پھر تو ہم بہت ٹائم لگ جائے گا. تو ہمیں ایک بہت ہی ماڈریٹ, ایک بہت ہی جیسے نا ویژنری اپروچ کے ساتھ لے کے جانا چاہیے, اور ایجنڈا یہ ہو کہ ٹیکس سیکنڈری چیز ہو, ڈاکومنٹیشن فرسٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ڈاکیومنٹیشن فرسٹ آپ نے بات کی, عموماً ہم جو بزنس کوئی بھی اسٹارٹ کرنے جاتا ہے, کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے, یا پھر اگر کوئی اپنی سیونگز کے پیسے رکھے ہوں, چاہتا ہے جی میں بزنس اسٹارٹ کروں, ایک دم سے آئیڈیا تو آ جاتا ہے, پورا ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کس ڈائریکشن میں اس کاروبار کو لے کے جانا ہے. لیکن جب بات آتی ہے لکھت پڑھت کی, ڈاکیومنٹیشن کی, یا پھر ایسے ڈاکیومنٹس کے جو کہ بہت ضروری ہیں, جیسے ٹیکسیشن کے ڈاکیومنٹس بہت ضروری ہیں, بینکنگ سیکٹر میں جائیں وہاں بھی وہ بہت سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس پورے پروسیس سے ڈر کے کیش میں بزنس کرنا زیادہ پریفر سمجھا جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی ٹیکس بھی چوری میں بھی ہیلپ کر دے گا, ہمیں ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا, ٹیکس نیٹ پہ آئیں گے بھی نہیں. اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے, کون سے ایسے اقدامات ہیں جو لیے جائیں, اور خاص طور پہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اسے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے دو اس کے مطلب پہلو ہیں, دو اس کے, اور ان دو پہلو میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جب آپ بزنس کرنے جائیں تو یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ ہر چیز لکھ کے کریں. ڈیفینیٹلی, یہ ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں میرے ساتھ اسٹریس کرتی ہے کہ آپ لکھ کے کریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بعد میں بدگمانی نہ ہو, کوئی بات بھول ہو جائے تو وہ چیزیں دیں. اب میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ, میں نے اپنے دوست کو, میرے اپنے جاننے والوں کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا, اور یہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اچھا, جب تک پیسے نہیں آ رہے ہوتے ہیں, جب تک اختلافات نہیں ہوتے ہیں, جہاں پیسے آنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کو ایفن بڑھ شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اپنے ذہن میں رکھیں, جس کے ساتھ بھی کریں اس کو لکھت پڑھت میں کریں, اور اس کے ساتھ ایک پورا ایک جو بھی ایگریمنٹ ہے, کوئی کانٹریکٹ ہے, کوئی میمو یو بنائیں. اور اس کو دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان میں کیش جو ہے نا وہ بہت ایزیلی یوز کیا جاتا ہے. دنیا کیش لیس اکانومی ہو گئی ہے. وہ ایک سرٹن انہوں نے لیول کر دیا کہ اس سے زیادہ کیش کہیں, مطلب میں یورپ گیا تو میں کیش لے کے گھوم رہا تھا, لیکن میں وہ چیز نہیں پاتے. تو آپ کو یہ اب کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں یہ جس طرح کے میجرز دنیا نے لیے ہیں اور ترقی کی ہے, تو آپ کو ان میجرز کو لینا پڑے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک کے چارجز ہیں, یہ ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو وہ اپنی جگہ باتیں ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لانگ رن میں پاکستان کا کیا بینیفٹ. آج بھی لوگ اگر کریڈٹ کارڈ سے استعمال کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو 2.5% دینا پڑے گا. تو یہ جو چیزیں, اس کو یہ حکومت کو ریگولیٹ کرنی ہے. حکومت کو یہ پروپوگیٹ کرنا ہوگا کہ کسی قسم کی کہیں بھی اگر کارڈ یوز ہو رہا ہے تو نو بڈی کین ریفیوز اٹ. یہ مطلب یہ جو ہے نا, یہ بہت بڑا میسج ہے. کیونکہ ہم جس سے ہی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم اگر کمپیوٹر لگائیں گے تو ہماری کاروبار نہیں چل سکے گا. دنیا میں ہم جاتے ہیں تو وہ اگر آپ ڈھابے میں بیٹھے ہوں تو وہاں بھی وہ پوائنٹ آف سیل لگایا ہوا ہوتا ہے. تو پوائنٹ آف ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں, پوائنٹ آف سیل لگائیں. دوسری جگہ حکومت کی طرف سے یہ بڑا کلیئر میسج آنا چاہیے کہ آپ جو ہیں جو کاروبار کرے گا اس کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ کارڈ سے پیمنٹ لیں یا ڈیجیٹل پیمنٹ لیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ ظاہر ہے اگر ٹیکس کلچر کی بات کی جائے تو اس کی بہت زیادہ کمی, عوام کی اپنی سوشل رسپانسبلٹی کی بھی اگر بات کریں تو اس میں بھی بہت سے ایسے لوپ ہولز ہیں کہ عوام خود بھی ٹیکس سیٹ پہ نہیں آنا چاہتی ہے. حکومت کی طرف سے, ایف بی آر کی طرف سے مسلسل کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں, اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں. حکومت وقت بھی یہ اس پہ سٹریس کر رہی ہے کہ جی ٹیکسیشن کے نظام کو جتنا بہتر بنایا جا سکے. بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس میں کمی کیوں ہے, اور سوشل رسپانسبلٹی کو انہینس کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بھئی میں خود اگر اس معاشرے کا حصہ ہوں تو میں نے جا کے ٹیکس فائل کرنا ہے, ریٹرنز فائل کرنے ہیں ہر لحاظ سے. اس میں بھی لیزینس دکھائی جاتی ہے. دیکھیں یہ اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ میں لوگ جانتا ہوں, اگر آپ پی ٹی وی میں دیکھیں تو پی ٹی وی جو امپلائیز ان کے ٹیکس کرتے ہیں لیکن ریٹرن نہیں فائل کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے ایسے, اگر آپ دیکھیں گے نا, اس کوئی ریسرچ ہوگی تو یہ میں ریگولرلی فائل کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو وہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جبکہ آپ کا ٹیکس کٹ گیا تو پھر آپ کو ریٹرن نہ فائل کرنا تو بہت ہی بڑا آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ, اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں میسج سے. ہم نے ابھی کوشش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو یہ باور کرائیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ کے لیے وہ ٹیکس فائلر ہونا ضروری ہے. تو یہ میسج جاتا ہے تو لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ جی ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں, ہمیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں وہ اپنا ڈیو ٹیکس دے رہے ہیں. مجھے ان کا پتہ ہے کہ ان کے اثاثے یہ ہیں, ان کی آمدنی ہے. جب یہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا نا تو لوگوں کو آٹومیٹکلی یہ احساس آنا شروع ہو جائے گا.
تو یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے جس سے آپ یہ میسج کریٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں, آپ کو پتا ہے حاصل قوم ہم لتھارجک ہو جاتے ہیں. ہم اس میں جب آخری مومنٹ پہ ہم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بل دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, آخری وقت پہ آپ لوگوں کو اسکول کی فیس دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ صورتحال ہماری ایک جنرل وہ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو یہ جو جن کا ٹیکس کٹ جاتا ہے وہ تو ان کو تو یہ چیز کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کا جو ٹیکس ملا ہے اس کو ان کو کریڈٹ مل سکے. بالکل صحیح, کیونکہ ٹیکس تو کٹ رہا ہے آلریڈی اور آپ اس پروسیس کا حصہ بھی بن رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے, بابر بھی کرائیں کہ جی ریٹرنز فائل کر کے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں اور میں ایک آئی ایم این آنریبل سٹیزن آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر میں بات کروں اوور آل اکانومی کے سچویشن میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ماضی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے, پالیسیز کا فقدان بھی رہا, پھر اس کے بعد بہت سے ایسے ایکس فیکٹرز بھی تھے کہ جس میں حکومتوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ پرفارم کریں, اس طرح ڈیلیورنس بھی نہیں ہو پائی. اب دور حاضر کی اگر بات کریں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کافی سارے اقدامات لیے ہیں کہ اکانومی کو بہتر بنایا جا سکے, خاص طور پہ جو کریک ڈاؤنس کیے گئے, ڈالر کو نہیں چلایا گیا, جو ریلیف تھی عوام تک منتقل کی گئی ہے. اس پورے سیٹ اپ میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو کاوشیں تھیں خاص طور پر وہ بہت مشکل تھا کہ عوام کو اس طرح ریلیف کی طرف بھی لایا جاتا, اکانومی کو بھی بہتر بنایا جاتا, چونکہ ہم اب الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو اس پورے پروسیس میں اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس عمل کو؟ دیکھیں, پاکستان کا ایک ڈرا بیک ہے, وہ یہ کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی. اگر یہ جو بھی اقدامات اچھے ہیں, چاہے وہ کیئر ٹیکر حکومت نے کیے ہیں یا پچھلی حکومت نے کیے ہیں, آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نہیں, جو حکومت آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں پولیٹیکل یہ ہماری بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہم پچھلے پروگرامز کو کلوز کر دیں. یہ چیز جو ہے نا ہمیں لے کے جاتی ہے 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کر دیتی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ اپروچ بالکل صحیح نہیں ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیاست میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسٹیٹ کو اور عوام ناس کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں اپنے کسی ایکٹ سے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اچھا کوئی پروگرام ہے, اچھی کوئی پالیسی ہے, تو اس کو آپ جو ہے فل فور آگے جانے دیں. جو چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے سیاست کرتے وقت کہ یہ جو آج میں اسٹیپ لے رہا ہوں, یہ آج جو اقدام ہوا ہے, یہ جنرل پبلک کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو ان پروگراموں کو آپ کنٹینیو کریں گے, اور کوئی ایسی چیز اور بھی جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ریڈو ہونے کی ضرورت ہے, ان کو کریکٹیو میجرز کی ضرورت ہے, تو وہ ضرور کرنے چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ انٹائر آپ پورا سینیریو چینج کر دیں. تو جو اچھے اقدامات کیے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور ان میں سب سے بڑا اقدام یہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس کو آگے چلنا چاہیے پاکستان میں. اس لیے کہ ابھی پاکستان کو اپنے پوری اگر کیمپس دیکھیں ہم کینوس کو, اس کینوس میں پورا ابھی ڈاکومنٹیشن میں بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے ہمارا خالی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک آخری سوال کریں گے اور پھر سے ریپ اپ کریں گے. گرے اکانومی جو ہے ہماری, جو کہ ظاہر ہے ہمارا بڑا طبقہ جو چھوٹے بزنسز ہیں یا چھوٹے کاروبار ہیں, میں ٹھیلے والے حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جو روزمرہ کی اپنے امور چلانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, وہاں تعلیم کا فقدان بھی کافی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ایسی سچویشن میں اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جائے تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ بہت مشکل عمل ہے, کیونکہ ظاہر ہے جہاں تعلیم نہیں ہے, جہاں رسید کا کوئی عمل نہیں ہے, جہاں ریسیٹس نہیں لی جاتی, نہ دی جاتی ہیں, اس پورے پروسیس کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے. جی. اچھا, ایگریکلچر بیسڈ جو سسٹم ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے, وہاں کیش چلتا ہے. کیش چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہمیں پہلے اس کو, آپ کا میجر سیگمنٹ جو ہے ایگریکلچر ہے, وہاں کیش چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کیش کو آپ کیسے آپ اس کو کیچ کر سکتے ہیں, وہ کیچ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا, آپ کو اگین پھر میں واپس وہیں جاؤں گا کہ آپ کو ایزی پیسہ, آپ کو کوئی اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں لے کے آنی چاہیے, تاکہ ان کو آپ یہ باور کرا سکیں کہ آپ مطلب کہیں نہ کہیں جو پیسہ منتقل ہو رہا ہے وہ کسی میڈیم سے ہو رہا ہے. میڈیم کے بغیر جو ہے نا, آپ جو ہے اس کو پرچی کے ذریعے جو ہے نا وہ پیسہ موو نہ ہو. اسی چیز کو یہ اگین آگاہی, اویئرنیس, اس لیے کہ ان کو نقصان کوئی نہیں ہوگا اس سے. وہ ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر رہے ہیں. آپ بہت سے ہمارے دوست ہیں ایگریکلچرز ہیں جو کماتے ہیں, پھر گھر بھی خریدتے ہیں, گاڑی بھی خریدتے ہیں, اور ساری جو چیزیں ڈاکومنٹ نہیں ہو پاتی, ٹریل ہی نہیں ہوتی. تو ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے بہت بڑا سیگمنٹ ہے جہاں پہ کیش پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اب اس کے لیے ایک آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. تو اس پہ ہمارے پڑوسی ممالک نے اس کو کر لیا ہے. صحیح. تو وہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کا میکینزم لے آئیں, آپ دیکھیں نا, اگر آپ کے جو
رورل ایریاز ہیں وہاں پہ اگر تعلیم نہیں ہے تو ٹیکنالوجی نے تعلیم کو ریپلیس کیا ہے. جی بالکل. تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ان کو ایک تو امپاور کر سکتے ہیں, دوسرے آپ اپنا ایک بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ وہ جو پیسہ جو آپ کے سائیکل میں نہیں آیا اس سائیکل کو آپ مطلب ان کر سکتے ہیں. اب صرف اس میں بات وہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. یہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جو آج میں آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہ کروں, صحیح. یہ پالیسی ہونی چاہیے جو میری اپنی خود کی پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی فقدان ہے کہ ہم ٹیکس پالیسیز, اکنامک پالیسیز جو ہیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے علاوہ بناتے ہی نہیں ہیں. ہمیں شاید ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرتے کرتے ہم جو ہے ہمارا ٹرم ختم ہو جاتا ہے یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہیں. لیکن آپ ایز این پولیٹیکل پارٹی, ایز این گورنمنٹ, آپ کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہونا چاہیے. اس مینیفیسٹو میں آپ کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں کیا کریں گے, پاکستان کے ٹیکس بیس کو کیسے بڑھائیں گے, پاکستان کے ریونیوز کو کیسے بڑھائیں گے. اگر ریونیوز بڑھیں گے تو آٹومیٹکلی پاکستان سسٹینیبل بھی ہوگا اور پاکستان کے لوگ خوشحال بھی ہوں گے. اچھا, ایک آپ جب بات کر رہے تھے تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا, میں پوچھنا چاہوں گا, ٹائم بہت کم ہے, اس کو آخری سوال ہی سمجھ لیتے ہیں. اب ریسیٹس نہ لینا, نہ دینے کا کلچر بھی بہت زیادہ ہے. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, شاپنگ کر لی ہم نے, ہیوی اماؤنٹس, ہیفتی اماؤنٹس ہم نے شاپنگ کر لی, اس کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بلنگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو, بس اس کو بھی فار گرانٹیڈ لیا اور چل دیے وہاں سے سامان اٹھا کے. اس کلچر کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ یہ تو سوشل رسپانسبلٹی ہر شخص کی کہ سوال کرے کہ اگر اوور دا کاؤنٹر کوئی نہیں اسے رسید دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ٹیکسیشن میں گھپلے کر رہا ہو یا اس چیز کو باور ہی نہ کرایا, بل ہی جنریٹ نہیں کیا. تو اس چیز کو کس طرح بہتر بنائیں؟ دیکھیں اس کے دو چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بات کہوں گا کہ لوگوں کو پیمنٹ جو ہے نا کارڈ سے کرنی چاہیے, رائٹ, تاکہ وہ ڈاکومنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, رسید رہے نہ رہے لیکن ڈاکومنٹ. لیکن ہماری ایک جنرل ہماری ایک عادت ہے, اس جنریشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس جنریشن کو اب آپ چینج نہیں کر سکتے. اب نہیں, لیکن نئی جنریشن کو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی اکنالجمنٹ رسید. لیکن اب جو ٹیکنالوجی چلی گئی ہے وہ فون کے ذریعے آپ کی اکنالجمنٹ ویسے ہی آ جاتی ہے. میرے پاس ویسے رسید آ جاتی ہے کہ میں نے کتنا کریڈٹ کارڈ چارج کیا. تو آپ کو لوگوں کو یہ انسسٹ کرنا پڑے گا کہ پیمنٹ کارڈ سے کرنی ہے میں نے, کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ ان میں بابر انسسٹ کرنا پڑے گا اور آپ میرے خیال سے روک دے پیمنٹ بھی, میں کروں گا ہی نہیں, میرے پاس کارڈ آپشن آپ کے اویلیبل, آپ دوسرے آپشن پہ چلے جائیں. اس کے ساتھ اگر رسید لے رہے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ وہ ایف بی آر یا ریونیو اتھارٹی کی اس میں بار کوڈ ہے, وہ رسید پراپر ہے, اس لیے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو اگر ہم کریں گے, ذمہ داری, لیکن جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے تو وہاں پہ ذمہ داری بھی ہے, اور ذمہ داری کو بالکل ٹھیک. انور صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انور کاشف ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. اور یقیناً یہ بات جو سلوگن پی ٹی وی لگا رہا ہے, یقیناً اس میں بہت صداقت اس لیے بھی ہے کہ اگر ٹیکس نہیں دینا تو پھر قرضہ مجبوری ہے, کہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر حکومتیں کس طرح کام کریں گی, کس طرح یہ جو سسٹم ہے اسے بہتر بنایا جائے گا. تو میرے خیال سے ہر پاکستانی شہری پر یہ فرض ہے کہ وہ ٹیکسیشن کے نظام کو سمجھے, اور نہ صرف سمجھے بلکہ ٹیکس ادا کرے, تاکہ اس پورے پروسیس کو بہت آسان بنایا جا سکے اور ایک بہترین پاکستان بن کے سامنے آئے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.